اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیا ہے جی آیت؟ وَأَمَّا الَّذِينَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اما حرف تفصیل ہے، پچھلے بات عطف ہو رہا ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اما، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، الذین اسم موصول، ابیضت واحد مؤنث کا صیغہ فعل ماضی، وجوہہم حالت رفع میں اس کا فاعل مرکب اضافی۔ ابیضت وجوہہم جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے سفید ہو گئے۔ اب یہ جواب شرط ہے، فا سے شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ ایک شرط کے طور پر اما الذین جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، تو ان کو یہ ملے گا اس طرح سے۔ فی رحمت اللہ، فا کیا ہے؟ جواب شرط، فی حرف جر، رحمت اللہ مرکب اضافی، یہ جر چلا گیا فی کی وجہ سے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مستقبل کی بات آگے کیا ہے جی؟ ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، خالدون خبر، خالدون سے جمع خالدون، فیہا متعلق کے خبر، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، رحمت کی طرف، کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، یعنی ان پہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں جنت میں ہم نے جانا ہے کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، صرف اعمال کے وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ اگر بات اعمال پہ آئے گی تو پھر ہم ناکام ہیں، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگنے کے لیے، ہم متوجہ کرنے کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اعمال درست کرتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ آگے کیا ہے جی؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ تلک آیات اللہ، تلک یہاں پہ مبتدا، آیات اللہ، آیت ان سے جمع آیات اللہ، تلک واحد مؤنث کا اشارہ، آیت ان کی جمع آیات غیر عاقل، تلک دور کا اشارہ، یہ کیا ہے؟ تعظیم کے لیے۔ تلک آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات ہیں، وہ جو پڑھی جا رہی ہیں۔ نتلوہا، تلا یتلو، تا لام واو مادہ، تلاوت کرنا، نتلو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، نحن فاعل، نتلو ہم پڑھتے ہیں انہیں، ہاں مفعول، وہ کیا ہیں؟ ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیکا آپ کے سامنے، یعنی جب تلاوت عربی میں کے سامنے کی جاتی تو علی حرف جر سے آتی ہے، اور علیکا کاف کون ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، یعنی کیا ہے؟ حق کے ساتھ، بالکل سچی ہیں، یہ حق ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ ما نفی کا، ٹھیک ہے، اللہ مبتدا، خبر ہے یریدو، ارادہ یریدو چاہنا،
یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. اللہ یریدو اللہ چاہتا ہے، ما نہیں چاہتا، ما اللہ یریدو اللہ نہیں چاہتا. اور یہ ظلمن اس کا مفعول ہے، یرید کا نصب آ رہا ہے. اللہ ظلم نہیں چاہتا، لام حرف جر، عالمون سے حالت جر عالمینہ. اللہ تعالیٰ جہانوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ جہانوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. آگے کیا جی؟ وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھیں پھر وہی متعلق خبر پہلے آ رہا ہے لام حرف جر، للہ، ترجمہ وہی تاکید والا، اللہ ہی کے لیے ہیں. اب یہ مبتدا ہے جو آگے آ رہا ہے. ما کیا ہے یہاں پہ؟ موصولہ جو. ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. یا اس یعنی ہی کے لیے سے مراد ہے اسی کا ہے. یہ لام ملکیت بھی ہے کہ ملکیت ہے اس کی. آگے کیا ہے جی؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اب دیکھیں پھر متعلق کے فعل جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہے وہی ترجمے میں تاکید کے لیے کہ اللہ ہی کی طرف. را جیم عین مادہ زاربہ سے آتا ہے، راجع یرجع لوٹنا. دیکھیں ترجع وہ لوٹتی ہے واحد مؤنث، اور یہ ہے ترجع اس واحد مؤنث کو لوٹایا جاتا ہے، اور وہ ہے امر کی جمع امور معاملات. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یہ مجہول فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، چونکہ یہ امر جمع ہے، امر کی جمع ہے غیر عاقل، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے. معاملات کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. بس یہ 3 آیات تھیں، اس کی تفسیر ہم پچھلے اس سے جوڑ لیتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک موضوع نیا شروع ہو جائے گا. 109 آیات ہوگی الحمدللہ. کل ہم نے کہاں تک کی تھا؟ نہیں، کل ہم نے بالکل نہیں پڑھی تھی. یہ ہم نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ سے شروع کرنا ہے. صحیح ہے جی. دعوت اللہ کو قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی اور اس کی دعوت نہیں عن المنکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. اس آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے کہ اس امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے سرگرم ہو. گو یہ بات امت کے ہر فرد پر حسب مقدور واجب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کو برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان نہیں. ڈاکٹر سرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی جب تفسیر کرتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ جو آخر میں ہے نا، یعنی اتنی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ یعنی اتنا کم از کم برا جانے کہ اس کو دل میں برا سمجھے آخری درجے پہ، لیکن اس پہ راضی نہ ہو جائے کہ خود کو آخری درجے میں رکھ کے اور بیٹھ گیا ہے. یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ تو یعنی باؤنڈری لائن کے قریب پہنچ گیا ہے. مجھے وہ ایک عربی میرے دوست ہے، وہ بتا رہا تھا ایسے جو ہے نا وہ سمجھانے کی ایک بات کر رہا تھا. کہتا جب ہم سینٹر لائن پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک بھی جائیں گے تو یعنی وہ ڈول رہا تھا کہ ڈولتے رہیں گے لیکن رہیں گے سینٹر پہ ہی، ڈولتے رہیں گے. کہہ رہا آپ سینٹر لائن ہی چھوڑ دیں اور بالکل باؤنڈری پہ آ جائیں تو پھر ڈولنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ باہر جا پڑیں گے. تو یہ وہی بات ہے، یعنی ہمیں اپنے ایمان کو لفٹ اپ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس پہ راضی ہو جانا ہے چونکہ بس میری استطاعت ہی نہیں ہے،
تو میں اپنے دل میں برا جان کے اب بیٹھا ہوں. نہیں, ہم دیکھیں دنیا کے ہر معاملے کو لفٹ اپ کرتے ہیں, تو ایمان کو بھی لفٹ کرنا ہے, اس کو اوپر اٹھانا ہے, کم از کم اس سے اگلے درجے میں جانے کی کوشش کریں, اس پر راضی نہیں ہو جانے بس ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب آگے ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے, یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے, پھر تم اس سے دعا کرو گے, وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اب دیکھیں یہ حدیث کتنی شدت بتا رہی ہے کہ یہ کام لازمی کرنا ہے. تفرقہ بازی کی ممانعت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ اس امت کو منع فرما رہا ہے کہ وہ ان سابقہ امتوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے حجت قائم ہونے کے باوجود تفرقہ بازی اور اختلاف کو اختیار کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا. ایک روایت کیا کہ عبداللہ بن لحی کی روایت کو بیان کیا گیا کہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حج کیا. جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے, اور اس سے مراد جماعت ہے. میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات کا اس طرح غلبہ ہوگا جس طرح داء القلب کے مریض پر اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا, مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے گروہ عرب, اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے تو جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں تو دوسرے لوگ اسے بالأولیٰ قائم نہیں کریں گے. یعنی ذمہ داری کس کی ہے؟ عربوں کی, کہ ان کے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہے کہ ایک تو زبان ان کی, قرآن ان کی زبان میں, احادیث ان کی زبان میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق ان کے ساتھ. تو یہاں اس حدیث میں ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم ان کی زیادہ ذمہ داری. دیکھیں نا, جو سورس ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اسی طرح ان کی طرف اشارہ ہے. حشر کے دن الفت و تفرقہ کے ثمرات و نتائج. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ. یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور فرقت کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد منافق لوگ ہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ, سو اب اس کفر کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے جگہ تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں ابو غالب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو امامہ نے دمشق کے مینار سے کچھ نصب شدہ سر دیکھے تو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. آسمان کی چھت کے تلے یہ بدترین مقتول ہیں اور بہترین مقتول ہے جسے یہ قتل کر دیں. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. میں نے ابو امامہ سے کہا کہ کیا یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہوتا تو میں تم سے بیان ہی نہ کرتا. میں نے تو یہ ایک دو بار نہیں کئی بار آپ سے سنا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے روشن اور واضح دلائل و براہین ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالحق, حق کے ساتھ, جس سے ہم دنیا اور آخرت کے تمام امور کو واضح فرماتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا, یعنی اللہ تعالیٰ اہل عالم کے لیے ظالم نہیں ہے بلکہ وہ حکیم و عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اسے اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, یعنی اسی کی ملکیت ہے, اسی کے غلام ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے, یعنی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف وہی متصرف اور حاکم ہے. فجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.